وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رات چند ساعتیں مزید آگے سرکی، تاریکی بڑھی، داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا، اپنے سارے عیوب کالک اور چمک کے ساتھ عیاں اور واضح۔ لانگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا، اس وقت کسی ریسٹورانٹ کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پر موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فربہ عورت اپنے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پر برتن لگا رہی تھی، جس پر مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے۔ اس کا نام لیانا صابری تھا، مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی۔ ملیشیا میں داتن پدوں کا ایک اعلیٰ حکومتی اعزاز جو انتہائی تعظیم کے حامل چند بوڑھی عورتوں کو ملا کرتا ہے۔ دفتن سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سجاتے گردن اٹھا کے دیکھا۔ تالیہ سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے سیاہ سیدھے بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سبز لینسز اتار کے پھینک دیے تھے، تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس کے طور پہ پہنے جانے والی رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے، گردن اٹھائے، کندھے سیدھے رکھے نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر تالیہ مراد کی آنکھیں بند کیے اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیورٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکی، آنکھوں میں ستائش ابھری۔ واقعی؟ ظاہر ہے نہیں، تمہارے پسندیدہ ریسٹورانٹ سے آرڈر کیا ہے، داتن نے بھویں اچکا کے شان بے نیازی سے کہا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تالیہ ہنس دی۔ تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی۔ اب وہ دونوں مدھم روشنیوں میں موم بتیوں سے سجی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اب تنگو کامل کے اسکیم سے ایگزٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے تالیہ، آخری اسٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہر اچھے اسکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن؟ ہر اسٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو اس کا اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہرے کے دونوں اطراف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پر پڑے تھے۔ نظریں کھانے پہ جھکی تھیں۔ اسٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لاکر کھلوانا تھا، تاکہ میں اس کا کمبینیشن کوڈ دیکھ سکوں۔ وہ UL کلاس کا 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا۔ اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ سوال پہ تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائیں اور مسکرائی۔ نہیں، میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وہاں سے اس کا لاکر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دن پہلے اسٹڈی کی سیٹنگ میں نے مسز کامل سے کہہ کر کے تبدیل کروائی تھی، وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی۔ پھر یاد آیا، مسز کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصویر تمہیں دی تھی، تم نے ان کی نقل تیار کر لی؟ کیسے نہ کرتی، ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے، اور وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں بتانا بھول گئی، اس میں جو ٹیارا تاج تھا نا، اس کو ہم نے نہیں چرانا، وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کو کھو جانے پہ ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ، وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ آنر امنگ تھیوز داتن، اس نے چاپ سٹک کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ داتن نے افسوس سے کندھے اچکا دیے۔ اگلا اسٹیپ؟ وہ واپس پلان تک آئی۔ چونکہ اب ہم مسز کامل کی تمام جیولری کی نقل بنا چکے ہیں، تو بدھ کی رات ہم جیولری کو ادل بدل کریں گے۔ بدھ کی رات کو کیا ہے؟ تنگو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں، میں تقریب سے پہلے سیکورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نقلی جیولری ان کی سیف میں ڈال کر اصلی نکال لوں گی۔
پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی احمقانہ حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے، اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ جو جویلری وہ پہن رہی ہیں وہ نقلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی لوگ بھلا چکے ہوں گے۔ میری فراجریز اتنی جلدی پکڑی بھی نہیں جاتی۔ یاد ہے نا وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے؟ اس نے پورے سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دی تھی، وہ بھی سنار کے خلاف، کہ اس نے مجھے نقلی گھڑی دے دی، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ دفدن داتن کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اس نے محویت سے اسے دیکھا جو ہنستے ہوئے کھانے پر پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائیں اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ، مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ تالیہ کی مسکان مدھم ہوئی، آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ میں ایک اسکیمر ہوں داتن، ایک کون آرٹسٹ۔ یہ دولت میں نے لوگوں کو دھوکے دے کر ان کو لوٹ کر کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، کسی کی جسمانی ایذا نہیں پہنچاتی۔ ہم صرف میوزیمز اور امیر و کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں، اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ ہیں؟ کون سے غریب؟ تالیہ حیران ہوئی۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں؟ ہم خود پہ خرچ کریں تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پر خرچ کی دولت۔ تالیہ زور سے ہنس دی۔ تم داتن، تم کبھی نہیں بدلو گی۔ میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، مگر مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کہہ کے اس نے گلاس اٹھایا تو داتن نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ 7 سال گزر گئے تالیہ، 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟ اس پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی، لاہور میں اپنے پیرنٹس، اپنے فاسٹر پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کے آہستہ سے بولی۔ میز پر چنے کھانوں سے اڑتی بھاپ اور موم بتیوں کے شعلوں میں بہت سی یادیں ڈگمگ ہونے لگی تھیں۔ تمہیں اپنے اصلی ماں باپ یاد نہیں؟ نہیں، میری پہلی یادداشت 11 سال کی عمر کی ہے، آج سے 17 سال پہلے۔ جب میں 11 سال کی تھی، میں کسی راہداری میں چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ چرچ کے ڈیکس، میں ان کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ، ملے کے یہ شہر کوالالمپور کے ذرا فاصلے پر واقع ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہیں پہ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اتھارٹیز کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک کشمیری جوڑا مجھے اڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ بے بسی سے مسکرا دی۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ یتیم خانے کی منتظم کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلا، بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پہ۔ اس نے انگلیوں سے گدی گردن کے پیچھے حصے کو چھوا۔ گول سا نشان، جیسے کسی نے آگ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں ہر شے بھول چکی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی کا کوئی بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم ہی نہیں کیا۔ لیکن تمہارے فاسٹر پیرنٹ تو بہت برے نکلے، داتن ناپسندگی سے بولی تھی۔ تالیہ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا، کیوں نہ کہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے۔ پاکستان جا کر انہوں نے مجھے واقعتاً ملازمہ بنا لیا۔ اگر بچپن سے مجھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو، کم از کم یہاں آ کے ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری۔
وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا، مگر میں بھی خوش تھی داتن، کیوں نہ کہ رشتہ ملیشیا کا تھا۔ جان چھوٹ جاتی اس فیملی سے۔ خوش شکل لڑکا تھا، اتنا امیر، اسکائپ پہ نکاح ہوا۔ میں کتنی بیوقوف تھی نا۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ مجھے لگتا تھا یہاں آ کر میں خوش ہو جاؤں گی، کیوں نہ کہ یہ میرا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا آپ لاہوری لگتا رہا ہے ہمیشہ سے، مگر میری اصل قوم تو ملے تھی نا، اور انہی خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی۔ لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہر آئی، کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ داتن خاموشی اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی ہوئی کہانی سننے لگی۔ موم بتیاں خاموش ہو گئیں اور شعلے ادب سے سننے لگے۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا ویژن دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے پہلا خواب، جیسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے گا اور ایک منظر سا چلنے لگے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پر اٹھائے کانٹوں پہ چلتی جا رہی ہوں، جس میں سے سونے کی اشرفیاں جھلک رہی ہیں۔ بس لمحے بھر کا منظر تھا اور غائب۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آنے والا تھا، میرا کاغذی شوہر، اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تب ایئرپورٹ پہ ملازمہ تھی، ایسی ہی موٹی اور کالی سی تھی، مگر دکھی سی۔ میں گرنے لگی تو تم نے مجھے سہارا دیا، مجھے باتھ روم تک لے گئی، پانی پلایا۔ یاد ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا۔ وہ بڑی میں آیا تھا اور اسکائپ سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں، بس ایک بیگ۔ میں نے وہیں اسے کھولا تھا تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بیوقوف تھی، منی لانڈرنگ کی کورئر گرل کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پہ تبدیل ہوا۔ کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ، میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی۔ بڑی دکھی رہتی تھی ان دنوں۔ ہائے، اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا، ان کی چمک مجھے سچی لگی، اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون؟ وہ غصہ ہوئی۔ اس رقم کو ہڑبا بنا کے تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپر لیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالا لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ انٹرنیٹ اسکیم سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا اسکیمر بنا چکا ہے۔ اسکیمرز بنیادی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے لیے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے، یعنی دھوکے کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے خواب نہیں نظر آئے تھے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ ہی نظر آیا تھا، اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا اچھا نہیں کما سکتے تھے تالیہ۔ تم ایک کلیئروائنٹ ہو، ایک سیڑ۔ تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت۔ مگر ان چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف، اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11۔ تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پر کام کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے اس کے گھر ملازمت حاصل کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں اور میوزیمز کی قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی ہے کہ تالیہ فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو،
اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی، اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آہ بھر کے چھت پہ لگی بتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں، کیا میں اگلی دفعہ کوئی بڑی ہائسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لیں، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بیوقوف لڑکی کا کردار کیا، اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کے میرا دل چاہنے لگا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، ایک آخری فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد۔ وہ چھت پہ لٹکتے لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی، اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی، پلان کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ یہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ، تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر چور ہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہے بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپایا۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدرے نروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ وہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھونکنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا، میں 2 دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں، اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ اس کے ساتھ رہوں۔ داتن جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخری میں مایوس سی نظر آئی۔ پھر اس نے اتنا خاص تو کچھ نہیں کہا تھا، کیوں نہ کہ میں نے تمہیں یہ بتایا نہیں کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی تھی اور کچھ یاد کر کے پھر سے ہنسی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پر رنگ آ کے بکھرے تھے۔ داتن نے اچنبھے سے بھویں کھینچی۔ مگر وہ تھا کون؟ اوہ نو، اگر میں نے تمہیں وہ بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہو، پسند کرتی ہوں؟ وہ جیسے محظوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملیشیا جانتا ہے، اور پسند؟ او نو، اس سے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق، گڈ نائٹ۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، زینے چٹتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گڑائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھے گئی۔